سال 2025 کی ایک خاموش رات تھی اور یہ قصہ میں اس امید کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ وقت سب کے لیے بہتر ہو مگر ڈر ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ کہانی کسی جنگل، قلعے یا سنسان سڑک کی نہیں، بلکہ ایک ایسی بستی کی ہے جو دن میں عام اور رات میں خوف کی علامت بن جاتی ہے۔ کولکتہ کے پرانے علاقے میں واقع بسوچال کو لوگ شہر کی سب سے منحوس جگہ کہتے ہیں۔ یہ باتیں شاید افواہیں ہوں، شاید سچ، مگر جو یہاں ایک بار آیا وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس بسوچال کے دروازے رات کے وقت صرف بند نہیں ہوتے، بلکہ خاموشی میں کچھ ایسا قید ہو جاتا ہے جو ہر دستک کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے، اور اسی خاموشی میں ایک نام دفن ہے: ارمان شرما۔ ارمان شرما کی زندگی کبھی بھی بسوچال جیسے تنگ اور گھٹن زدہ مقام کے لیے نہیں بنی تھی، مگر وقت انسان کو وہاں لا کھڑا کرتا ہے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ دہلی کے ایک پرسکون علاقے میں رہنے والا ارمان، جس کے دن صاف کمروں، کھلی کھڑکیوں اور روشن راتوں میں گزرتے تھے، اچانک حالات کے ایسے بھنور میں پھنس گیا جہاں عزت، سکون اور سہولت سب ایک ایک کر کے اس کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔ مالی بحران اسے اندر سے توڑ رہا تھا، دوست آہستہ آہستہ دور ہو گئے، اور جن دیواروں کو وہ کبھی اپنا سہارا سمجھتا تھا وہ بھی بے معنی ہو گئیں۔ ایسے میں جب سستے کرائے کی تلاش نے اس کو کولکتہ کے اس پرانے علاقے تک پہنچایا تو ارمان نے خود کو یقین دلایا کہ یہ سب عارضی ہے، بس چند مہینوں کی بات ہے۔ بسوچال میں قدم رکھتے ہی اسے یوں لگا جیسے ہوا بھی یہاں آہستہ سانس لیتی ہو۔ تنگ گلیاں، ایک دوسرے سے جڑی دیواریں اور کمروں کے سامنے لٹکتے بوسیدہ پردے، سب کچھ اسے کسی اور ہی دنیا کا حصہ محسوس ہوا۔ دن کے وقت اگرچہ لوگ نظر آتے تھے، عورتیں پانی بھرتی ہوئیں، بچے دوڑتے ہوئے، مرد کام پر جاتے ہوئے، مگر اس ہلچل میں بھی ایک عجیب سی خاموشی چھپی تھی، جیسے سب کچھ صرف دکھاوے کے لیے ہو۔ ارمان نے اپنا کمرہ صاف کیا، چند ضروری سامان رکھے اور خود کو سمجھایا کہ انسان حالات کا عادی ہو جاتا ہے، مگر رات کا منظر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا، بسوچال کی فضا بدلنے لگی، ایک ایک کر کے دروازے بند ہونے لگے، کھڑکیاں بند ہو گئیں، اور وہ آوازیں جو دن میں زندگی کا احساس دلاتی تھی اچانک غائب ہو گئیں۔ ارمان کو یہ سب غیر فطری لگا، مگر اس نے سوچا کہ شاید یہاں کے لوگ جلدی سونے کے عادی ہیں۔ پہلی رات وہ کروٹیں بدلتا رہا، دیواروں سے آتی ہلکی سی آوازوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے دل میں بسے خوف کو تھپکیاں دیتا رہا۔ اگلے دن صبح اس نے جب بسوچال کو دوبارہ زندہ دیکھا تو رات کے خدشات اسے خواب لگنے لگے، مگر شام ڈھلتے ہی وہی بھوجل پن واپس آ گیا۔ وقت کے ساتھ ارمان نے محسوس کیا کہ لوگ اس سے نظریں چراتے ہیں، بات کم کرتے ہیں، اور جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے سب جلدی جلدی اپنے کمروں میں سمٹ جاتے ہیں۔ یہ رویہ اس کے لیے سوال بن گیا، مگر وہ ابھی اس سوال کا جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ فون پر بات کرتے ہوئے باہر نکلا تو بسوچال کی خاموشی اس پر اور زیادہ حاوی ہو گئی۔ نہ ہوا کی سرسراہٹ، نہ کسی جانور کی آہٹ، بس ایک گہرا سناٹا جو کانوں میں چبھنے لگا۔ اسی سناٹے کے بیچ اس نے پہلی بار اس عورت کو دیکھا۔ دور سے وہ عام سی عورت لگ رہی تھی، مگر اس کی چال میں کچھ ایسا تھا جو ارمان کی توجہ کھینچ لایا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، آہستہ، جیسے وقت کو گھسیٹ رہی ہو۔ ارمان نے دیکھا کہ وہ ایک ایک دروازے کے سامنے رکتی، دستک دیتی، اور جواب نہ ملنے پر آگے بڑھ جاتی۔ اس منظر میں کوئی شور نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں، مگر پھر بھی دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ارمان نے خود سے کہا، یہ کوئی عام بات ہو سکتی ہے، شاید کوئی گمشدہ ہو، شاید کوئی مدد مانگ رہی ہو، مگر رات کا وقت اور لوگوں کا رد عمل اس خیال کو کمزور کرتا چلا گیا۔ اس رات کے بعد ارمان کے لیے بسوچال صرف رہنے کی جگہ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسا سوال بن گئی جس کا ہر جواب اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ دن میں وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، مگر شام ہوتے ہی اس کا دل بوجھل ہونے لگتا۔ ایسے لگتا جیسے دیواریں اسے گھور رہی ہوں، جیسے سیڑھیاں کسی راز کو چھپائے بیٹھی ہوں۔ وہ اب جان چکا تھا کہ یہاں کی خاموشی محض اتفاق نہیں، بلکہ کسی پرانی کہانی کا بوجھ ہے
جو ہر رات زندہ ہو جاتا ہے۔ رات اس دن کچھ زیادہ ہی بھاری تھی، جیسے اندھیرا بسوچال کی دیواروں سے چمٹ گیا ہو اور سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ ارمان شرما فون پر بات کرتے ہوئے باہر کھڑا تھا، مگر اس کی آواز خود اسے اجنبی لگ رہی تھی، کیونکہ چاروں طرف ایسا سناٹا تھا جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ 11 بجنے ہی والے تھے کہ اس کی نظر دوبارہ اسی عورت پر پڑی، مگر اس بار اس کا وجود پہلے سے زیادہ واضح اور زیادہ خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جیسے زمین سے جڑی نہ ہو، جیسے اس کے قدم فرش کو چھو تو رہے ہوں مگر وزن کہیں اور کا ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا، اور پورا ماحول اس کے گرد جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ ارمان نے دیکھا کہ وہ ایک ایک کر کے ہر دروازے کے سامنے رکتی، بغیر کوئی آواز کیے، صرف ہلکی سی دستک دیتی، اور جب کوئی جواب نہ ملتا تو اگلے دروازے کی طرف بڑھ جاتی۔ نہ کوئی دروازہ کھلتا، نہ اندر سے کسی کی سانسوں کی آواز آتی، جیسے بسوچال کے تمام لوگ ایک ہی وقت میں مر گئے ہوں۔ اس منظر نے ارمان کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دی، مگر وہ ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید یہ کوئی پاگل عورت ہو، شاید کوئی مدد مانگنے آئی ہو، مگر جیسے جیسے وہ عورت دروازوں پر دستک دیتی، آگے بڑھتی گئی، ارمان کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ عورت سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور سیدھا ارمان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس وقت ارمان کو یوں لگا جیسے اس کے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں، جیسے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ عورت اس کے دروازے کے سامنے رکی، اس نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا اور پھر اچانک اپنا پورا جسم گھما کر ارمان کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں کچھ ایسا تھا جس نے ارمان کے اندر تک خوف انڈیل دیا، جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی اور ارمان گھبرا کر اندر بھاگا، دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا۔ اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا یہ آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہے۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی، ایک ایسی دستک جس میں درخواست نہیں بلکہ حکم چھپا ہوا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بالوں میں چھپا ہوا تھا، جیسے اس کا کوئی چہرہ ہی نہ ہو۔ ارمان نے چیخ نکالے بغیر دروازہ بند کر دیا، مگر اسے فوراً احساس ہو گیا کہ دروازہ بند کرنے سے خوف بند نہیں ہوتا۔ وہ پیچھے ہٹا، کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک پھیلنے لگی، جیسے کسی نے ہوا سے جان نچوڑ لی ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، دل میں خیال آیا کہ شاید وہ عورت جا چکی ہو، مگر جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا وہ عورت بالکل سامنے کھڑی تھی، آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئیں، سانسیں بھاری اور بے ترتیب۔ ارمان کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے فوراً پردہ واپس گرا دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بستر تک پہنچا۔ کمبل اوڑھ کر وہ خود کو چھپانا چاہتا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر اس کے کمبل کے پار بھی اسے دیکھ رہی ہو۔ پھر اس نے سانسوں کی آواز سنی، کبھی کھڑکی کے پاس، کبھی دروازے کے قریب، اور پھر اچانک وہ آواز اس کے بالکل پاس آ گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولی تو وہ عورت زمین پر بیٹھی تھی، اس کے بالکل قریب۔ اس کا چہرہ اب بھی بالوں میں چھپا ہوا، مگر اس کی موجودگی کمرے کو دبا رہی تھی۔ اس کی آواز گونجی، مگر وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ اس میں نمی تھی، سڑھانت تھی اور برسوں کا غصہ تھا۔ اس نے کہا کہ برسوں سے وہ دروازوں پر دستک دیتی آ رہی ہے، مگر کسی نے جواب نہیں دیا، اور ارمان وہ پہلا تھا جس نے اس کی دستک کو محسوس کیا۔ اس نے کہا کہ کیا ارمان جانتا ہے وہ کہاں آ کر رہ رہا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے یہ کمرہ کس کا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب سے رکھنے لگی۔ ارمان نے ہمت جمع کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسی لمحے اس کی چیخ حلق میں ہی اٹک گئی۔ عورت کا چہرہ سڑا ہوا تھا، بھیگا ہوا، جیسے برسوں پانی میں پڑا رہا ہو، جلد جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی، آنکھیں بے جان مگر دیکھنے والی، اور منہ سے ایسی بو آ رہی تھی جو موت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس منظر نے ارمان کے دماغ کو توڑ دیا۔ وہ چیختا ہوا بستر سے اٹھا
दरवाज़ा खोला और अंधाधुंध भागने लगा, सीढ़ियाँ उतरते हुए गिरता पड़ता, जैसे वो औरत हर कदम पर उसके पीछे हो। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, पानी की छपाक, डूबने की घुटी हुई चीखें और दरवाज़ों पर पड़ने वाली वो दस्तक जो अब उसके दिल पर पड़ रही थी। वो बसूचाल से बाहर निकल आया, मगर उसका जहन वहीं कैद रह गया, क्योंकि उस रात उसने सिर्फ एक रूह को नहीं देखा, उसने उस खौफ को देख लिया था जो इंसान को जीते जी पागल बना देता है। 2 दिन बाद बसूचाल के मरकज़ी दरवाजे पर लोग जमा हुए और इस हुजूम के बीच अरमान शर्मा खड़ा था, मगर वो अब वही इंसान नहीं रहा था जो चंद दिन पहले इस बस्ती में आया था। उसकी आंखें खाली थी, जिस्म कांप रहा था और ज़ुबान से बेरब्त अल्फाज निकल रहे थे। वो बार बार चीख रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, कि उसे पानी में मत धकेला जाए और कि वो इस जगह पर मज़ीद एक लम्हा भी नहीं रह सकता। उसकी आवाज़ में ऐसा खौफ था जो किसी आम डर से कहीं ज़्यादा गहरा होता है, वो खौफ जो इंसान के जहन को तोड़ देता है। लोग समझ चुके थे कि अरमान का जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, मगर किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो इस खौफ की असल वजह पूछ सके। तब एक बुज़ुर्ग, जिसे सब सोमनाथ के नाम से जानते थे, आगे आया और उसने वो बात कही जो बरसों से बसूचाल की खामोशी में दफन थी। उसने बताया कि इसी कमरे में एक औरत कभी रहती थी जो सुबह सवेरे कुएं से पानी भरते हुए फिसल कर गिर गई थी और कोई उसे बचा न सका। उसकी मौत के बाद से हर रात 11 से 3 बजे के दरमियान वही औरत उस चाल में दरवाज़ों पर दस्तक देती है, जैसे किसी जवाब की मुंतज़िर हो। लेकिन अरमान वो बदकिस्मत शख्स था जिसने उस दस्तक को नज़रअंदाज ना किया। ये कहानी सच है या महज खौफ की पैदावार, कोई नहीं जानता, मगर बसूचाल आज भी रात के वक्त वैसी ही खामोश हो जाती है और हर बंद दरवाजे के पीछे एक ही दुआ छुपी होती है कि वो दस्तक आज उनके हिस्से में ना आए। मेरा नाम सोजल सेन है और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी अम्मी की एक दोस्त के साथ पेश आए वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी अम्मी की एक सहेली है जिनका नाम शेखा है। ये वाक़या कई साल पुराना है, इस वक्त का जब शेखा की नई शादी हुई थी। शादी के दिन ही वो अपने शौहर के साथ गाड़ी में ससुराल जा रही थी कि रास्ते में उन्हें बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि कहीं गाड़ी रोक दें। उनके शौहर ने सड़क किनारे एक जगह गाड़ी रोक दी। इस जगह एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। शेखा आंटी वहीं गाड़ी से उतरी, उसी बरगद के नीचे जाकर फारिग हुई और वापस आकर गाड़ी में बैठ गईं। इस वक्त तक वो बिल्कुल ठीक थीं, मगर ससुराल पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत बुरी तरह ख़राब होने लगी। उनकी हालत लम्हा ब लम्हा मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। उनकी आंखें उलटकर ऊपर चढ़ गई थीं और वो किसी मर्द की भारी और करख्त आवाज़ में बेरब्त बातें किए जा रही थीं। ससुराल वालों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तब सबको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि उन पर कोई और ही साया आ चुका है। घबराहट में फ़ौरन शेखा के मेके फ़ोन किया गया और सारी बात बताई गई। शेखा के वालिद ने यह खबर मेरे नाना जी तक पहुंचाई। मेरे नाना जी एक माने हुए तांत्रिक थे जिन पर मुख्तलिफ देवी देवताओं का असर आता था। उनके पास अजीब व गरीब ताकतें थीं और दूर दराज से लोग अपनी मुश्किलात का हल ढूंढने उनके पास आते थे। जब शेखा के वालिद ने नाना जी को फ़ोन किया तो रात के 1:30 बज रहे थे। सारी बात सुनते ही नाना जी ने कहा फ़ौरन उसे मेरे पास लेकर आओ, मगर शेखा इस हालत में तैयार ही नहीं हो पा रही थी। बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों ने उन्हें उठाया और नाना जी के घर लेकर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भी वो घर की दहलीज पार करने को तैयार नहीं थी। नाना जी ने मंत्र पढ़ते हुए किसी तरह उन्हें घर के अंदर दाखिल करवाया। सब साफ देख सकते थे कि शेखा पर किसी चीज़ का कब्ज़ा है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है और कहाँ से उन पर आ गई है। उसी रात नाना जी ने चौकी लगवाई और हवन का इंतज़ाम करवाया। जैसे ही हवन शुरू हुआ और चंद मंत्र पढ़े गए, शेखा अचानक एक मर्द की आवाज़ में बोल पड़ी कि मैं एक ब्राह्मण राक्षस हूँ और उसी बरगद के दरख्त पर रहता था जिसके नीचे इसने पेशाब किया था, और अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। हकीकत ये थी कि जिस वक्त शेखा इस दरख्त के नीचे गई थी वो दुल्हन के जोड़े में थी और उन्हें देखकर इस ब्राह्मण राक्षस की नीयत ख़राब हो गई थी। नाना जी ने बहुत समझा बुझाकर
پوجا پاٹ اور بات چیت کے ذریعے اسے قائل کیا۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی انجان تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اگر اس سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دو۔ آخر کار وہ برہمن راکشس مان گیا۔ اس نے شرط رکھی کہ جس درخت کے نیچے اس نے گندگی کی ہے وہاں اچھی طرح صفائی کرے، پوجا کرے اور مٹھائی چڑھاؤ، تب میں اسے چھوڑ دوں گا۔ شکھا کے گھر والوں نے بالکل ویسا ہی کیا اور اگلے ہی دن شکھا کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میرا نام سونم ہے اور میں کولکتہ کی رہنے والی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے ساتھ پیش آئے ایک واقعے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اس وقت ہوا تھا جب میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ یہ بات تقریباً 10 سال پرانی ہے۔ جب میں 9th کلاس میں تھی، ہمارا کلاس روم عمارت کے فرسٹ فلور پر تھا۔ ایک دن میری کلاس ٹیچر نے مجھے اوپر اسٹور روم سے ایک کرسی لانے کو کہا۔ میں اکیلی ہی اسٹور کی طرف چلی گئی۔ وہ اسٹور روم عمارت کی سب سے اور چوتھے فلور پر تھا اور وہاں عموماً کوئی نہیں جاتا تھا۔ جب میں کرسی لے کر واپس آنے لگی تو میری نظر کے کونے سے مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی چادر اوڑھے میری طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ وہ ہمارے اسکول کا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میری آواز سنتے ہی وہ میری طرف مڑا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا، میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بری طرح جلا ہوا تھا اور نہایت خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ تمام ٹیچرز اور طلباء میرے ارد گرد کھڑے ہیں۔ تب تک میرے گھر فون بھی جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری امی اور ابو آئے اور مجھے گھر لے گئے۔ مجھے اس دن کے بعد سے میں عجیب و غریب حرکات کرنے لگی۔ میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ گھر میں اکیلی بیٹھی سب کو گھورتے رہتی۔ کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگتی۔ آخر کار ایک دن میرے امی ابو مجھے ایک مولوی کے پاس لے گئے۔ مولوی نے ایک بوتل میں دم کیا ہوا پانی دیا، مگر اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ پھر ایک دن امی نے میری نانی کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ نانی نے کہا اسے یہاں گاؤں ہمارے پاس لے آؤ۔ اگلے ہی دن ہم بس پکڑنے بس اسٹینڈ پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے جسے میں نے اس دن اسکول کے اسٹور روم میں دیکھا تھا۔ وہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میں ایک بار پھر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ امی نے گھبراہٹ میں مولوی کا دم کیا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا، تب جا کر مجھے کچھ ہوش آیا اور ہم نانی کے گھر پہنچ سکے۔ لیکن نانی کے گھر آ جانے کے بعد بھی میری حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی میں نہانے جاتی، میرے ہاتھوں اور پیروں پر خراشوں کے نشان خود بخود بن جاتے تھے۔ رات کو میں نانا نانی کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سوتے سوتے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے کھڑکی کے باہر اسٹریٹ لیمپ کے اوپر وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی وہ مجھے دکھائی دیتا، ہمیشہ گھر کے باہر ہی نظر آتا تھا۔ وہ کبھی ہمارے گھر کے اندر نہیں آیا کیونکہ نانا نانی کا گھر کیلوں سے بندھا ہوا تھا۔ پھر ایک دن نانی مجھے ایک مولوی کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں مولوی کے سامنے پہنچی، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر ایک برے جن کا سایہ ہے۔ مولوی نے ہم سے کچھ سامان منگوانے کو کہا اور 2 بوتل پانی پر دم بھی کیا۔ ایک بوتل کا پانی مجھے پینے کے لیے دیا گیا اور دوسرے پانی میں ملا کر نہانے کو کہا گیا۔ مولوی نے یہ بھی ہدایت دی کہ ہر رات مجھے ایک دیا جلانا ہوگا اور دیا بجھنے تک مجھے اسی کو دیکھتے رہنا ہوگا۔ یہ سب عمل پورا 1 مہینہ چلتا رہا۔ 1 مہینے بعد جب ہم دوبارہ مولوی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک سرخ رنگ کا کپڑا بغیر ناپ تول کے سلوا کر اس لڑکی کو پہناؤ اور رات ٹھیک 12 بجے وہ کپڑا اتار کر کسی سنسان جگہ دفن کرنا ہوگا۔ واپسی پر کسی بھی صورت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ہم نے بالکل ویسا ہی کیا۔ میں نے وہ کپڑا پہنا اور میرے ماموں اور ابو اسے لے جا کر دفن کرنے چلے گئے۔ جب یہ سب ہو چکا تو ہم دوبارہ مولوی صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جن دراصل میرے بالوں کی وجہ سے میرے پیچھے پڑ گیا تھا، کیونکہ پہلے میرے بال بہت گھنے اور خوبصورت ہوا کرتے تھے، لیکن ان سب واقعات کے بعد میرے بالوں میں خوبصورتی باقی نہیں رہی۔ یہ سب کچھ مجھے 8-9 مہینے تک سہنا پڑا۔